السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حج کے آداب جو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہیں ایک حاجی کے لیے، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ ان آداب کو ضرور مربوط خاطر رکھے، وگرنہ جو اس کا حج ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یعنی اس قدر اہم ہے کہ یہ قبولیت کا درجہ ان آداب کو اپنانے سے ہے۔ مثلا اس میں جو پہلی چیز ہے، اگر حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کے دل میں اخلاص ہو۔ اخلاص بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے وہ خالصتاً عمل کر رہا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا۔ اب اس کا مطلب یہ نہ آپ سمجھ لیجیے گا جو بندہ اتنا پیسہ لگا کے جا رہا ہے تو وہ اس لیے تو جا رہا ہے، یہ اخلاص کے ساتھ حج کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوتا ہے اور وہ اپنی بلے بلے کروانے کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بعد جو سانو پتہ گا وہ حاجی صاحب کی حال نے حاجی تو وہ یہ ایک تاثر پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بڑا بتا کہ ہاں جی دیکھیں جی ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی، جب واپس آتے ہیں تو پھر اس کی بڑی منادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بڑا چرچا کرتے ہیں، پتہ چلے یعنی یہ تو اس کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، یہ تو اس کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال جو حج کرنے جا رہا ہے، چونکہ حج کے لیے اس نے اتنا ماشاءاللہ پیسہ لگایا ہے اور اتنا طویل ترین وہ سفر کر کے جانے لگا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ عمل جو کر رہا ہے اس میں اخلاص ہو۔ اخلاص ایک عظیم دولت ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی نیک کام کریں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے تو اس میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اب اخلاص سے مراد یہ نہ سمجھ لیجیے گا مثلا ایک بندہ ہے کہ وہ کہے جناب والا شراب کا وہ کاروبار شروع کر لے یا سودی کام شروع کر لے اور کہ میں تو بڑے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہوں، وہ چیز ہی جائز نہیں ہے، تیرا تو اخلاص کی کم کرے گا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو اور وہ عمل جائز ہو، شریعت نے اس کا حکم دیا ہو۔ اور حج ایک جائز عمل ہے جس کا شریعت نے حکم دیا بلکہ فرض ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اخلاص کا ہونا لازمی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، یعنی عبادت جو کرنی ہے نا، عبادت جو کرنی ہے صرف اللہ کی کرنی ہے اور اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، اس کے دین کے لیے خالص کرتے ہیں، یہ اخلاص کی دولت اس میں ہو۔ کوئی بھی آپ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے اس عمل کے اندر اخلاص کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ بات آپ انشاءاللہ اس کو مد نظر رکھ لیں کہ اخلاص اس میں کسی اور نیت کو شامل نہ کریں کہ جی لوگ مجھے کہیں، معاشرے والے مجھے لوگ کہیں، میرے عزیز و کار مجھے کہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جائیں اور میں جب واپس آؤں تو مجھے کہ جی حاجی صاحب جیسے کہ اور میں جناب لوڑا بھول جاؤں، ہاں جی میں جی حج کر کے آیا ہوں، ایسا نہیں کرنا۔ اور وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حابیل نے جو قربانی کی تھی اس میں کیا تھا؟ اخلاص تھا، تقویٰ تھا، اللہ کی رضا تھی، اللہ نے کر لی قبول۔ اور قابیل کی قربانی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، نیت میں فطور تھا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری جو نیت ہے وہ خالصتاً یہ ہونی چاہیے کہ میں حج کرنے کے لیے اگر جا رہا ہوں تو خالص صرف اللہ کی رضا کے لیے میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بس یہ نیت ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ چیز جو حج کے آداب میں شامل ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کہ حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ جن پیسوں کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ حلال کے حرام کے نہ، یعنی حلال، مثلا ایک بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس نے سود کے پیسے اکٹھے کیے ہوں، ٹھیک ہے،
سود کا مال اکٹھا کر کے اور حج کرنے کے لیے جا رہا ہو کہ اس کا حج ہو جائے گا؟ رشوت کا مال اکٹھا کر کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہو تو وہ سمجھے میرا حج ہو جائے گا؟ اللہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو نہیں۔ حرام مال سے کیا ہوا حج قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ میرا رب پاک ہے، پاکیزگی کو قبول کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے باقاعدہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، ولا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی میں حج اگر کرنے کے لیے جاؤں تو میرا مال حلال کا ہو، پاکیزہ ہو، پاک ہو، حرام کا مال نہ ہو۔ حرام سے کیا ہوا حج اللہ اپنی بارگاہ رحمت کے اندر قبول نہیں کرتا، کیونکہ حلال کمائی کرنا، حلال چیز کھانا اور حلال کی اس قدر اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ پیغمبروں کو اور صحابہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر اعمال صالح کرو۔ یعنی پہلے پاکیزہ چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ناپاک ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو نیک اعمال کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب ایک بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اتنا خرچہ کر رہا ہے، اتنا طویل ترین سفر کر رہا ہے، اور سفر بھی بیت اللہ کا گھر اس کا کر رہا ہے، کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں رسولوں کو پہلے پاکیزگی کا حکم دیا، ساتھ نیک اعمال کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو مال ہے وہ پاک ہو، پھر عمل جو ہے وہ حج ہے، پھر وہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب اللہ نے پیغمبروں کو الگ سے مخاطب کیا ہے، صحابہ ایمان لوگوں کو الگ سے مخاطب کیا ہے، تو یہ بات اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے کہ انشاءاللہ حج کے لیے تو ہے ہی ہے نا، حج کے لیے پاکیزہ مال شرط تو ہے ہی ہے، یعنی پاکیزہ مال اگر وہ ہوگا تبھی اس کا حج قبول ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی پوری جو زندگی ہے وہ پاکیزہ مال کے ساتھ گزرے، کیونکہ یہ صرف حج ہی نہیں بلکہ دیگر اعمال بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا مال پاک ہونا چاہیے، وگرنہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، حرام مال اتنا خطرناک ہے۔ یہ جو ابھی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1015 اس کا نمبر ہے۔ اسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو ایک طویل ترین سفر کر رہا ہے، چہرے پہ خرد و غبار لپٹی ہوئی ہے، حج کرنے کے لیے۔ حج کتنا عظیم عمل ہے، انشاءاللہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج کتنا افضل اور کتنا عظیم عمل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے، اور آپ بھی انشاءاللہ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اتنا عظیم عمل کرنے کے لیے اتنا طویل ترین سفر کیا اس نے، چہرہ گرد و غبار سے لپٹا پڑا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی پوری جو زندگی وہ حرام سے لپٹی ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ حرام کھانے والے، پینے والے، پہننے والے کی تو دعا تک اللہ قبول نہیں کرے گا، حج کیسے قبول کر لے گا بھائی؟ تو اس لیے یہ نہیں کہ میں کسی کا ڈاکہ مار کے حج کرنے کے لیے چلا جاؤں،
چوری کر کے حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے، کسی کا حق مار کے، حق تلفی کر کے حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، تو یہ حج قبول نہیں ہونا۔ حج کی قبولیت کے لیے آپ کا جو مال ہے وہ پاکیزہ ہو، پاک ہو۔ میرا رب پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ تیسری چیز، اسے چاہیے کہ حج کرنے کے لیے جانا ہے تو حج کے مسائل سے بھی واقفیت رکھتا ہوں۔ اسے پتہ ہونا چاہیے نا، ابھی ظاہری بات ہے ایک بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں میں نے احرام کہاں سے باندھنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں نے تلبیہ کب کہنا ہے، یا تلبیہ کہنا کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، میں نے صفا مروہ کی صفا مروہ پہ جا کے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے وقوف عرفات جا کے میں نے عرفات جا کے کیا کرنا ہے، میں نے مینا جا کے کیا کرنا ہے، میں نے مزدلفہ جا کے کیا کرنا ہے، میں نے جمرات جا کے کیا کرنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو وہ کیسے حج کرے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے جانے سے پہلے اسے حج کا نالج ہو، علم ہو، پھر وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ اب آپ کے پاس بے شمار سورسز ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء کرام موجود ہیں، ویڈیوز بے شمار موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ آپ ثقہ علماء سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے بھی حج کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہم حج کا طریقہ بھی سارا بتائیں گے پوری ڈیٹیل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ اسی انداز کے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ اس حوالے سے ہم دیں گے۔ تو ایک ثقہ جو علماء ہیں، آپ ان سے بیٹھیں، آپ ان سے پوچھیں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کیسے آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، کہاں کون سی نمازیں پڑھنی ہیں، کہاں آپ نے ٹھہرنا ہے، کیسے اپنی کنکریاں مارنی ہیں، کیسے لینی ہے، کیا کرنا ہے، پورے کے پورے مسائل کو سمجھیں، وہ نالج آپ کے پاس ہو۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے ابھی میں نے کرنا کیا، تو میں حج کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، قبول تو اللہ نے کرنی ہے نا، یہ نہیں میں کہتا کہ قبول نہیں ہوگا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جانے سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ حج کے طریقے سیکھو، ٹھیک ہے نا، بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قربانی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم حج کے مناسک سیکھو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس حج کے بعد میں دوسرا حج نہ کر سکوں، ٹھیک ہے، تو فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، تم حج کے طریقے سیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے سے پہلے اسے حج کے طریقے سیکھنے چاہیے، پھر وہ حج کرنے کے لیے جائے، وگرنہ نہیں، کہ پہلے سیکھے، سمجھے، جانے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے احرام باندھنا ہے، کس جگہ پہ میں نے احرام باندھنا ہے، کیسے میں نے تلبیہ کہنا ہے، کون سے میں نے الفاظ کہنے ہیں، کیسے میں نے کہاں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کیسے میں نے طواف شروع کرنا ہے، کیسے میں نے استلام کرنا ہے، وہ پوری ڈیٹیل اسے پتہ ہونی چاہیے مسائل کی، وہ سمجھے۔ اتنے ماشاءاللہ وہ پیسے لگا کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، اس کا جذبہ، ذوق، شوق، تڑپ، تمنا، ٹھیک ہے نا، بڑی زبردست ہے، اور ماشاءاللہ وہ جا رہا ہے دل جمی کے ساتھ۔ اسے چاہیے کہ وہ حج کے مکمل طور پر مسائل سیکھے، پھر وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز جو حج کے آداب میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، یعنی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، اللہ سے معافی مانگے، صدق کے دل سے معافی مانگے گناہوں۔ یہ کتنا افضل عمل ہے نا، یہ تو انشاءاللہ بتائیں گے آگے چل کے کتنا فضیلت والا ہے۔ اور پھر اس گھر کی زیارت جو اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، اس گھر کی زیارت، اس گھر کا طواف، اللہ ہم سب کو لے لے، اللہ ہم سب کو لے لے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم بھی وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، وہ جہاں صفا اور مروہ ہے، حضرت ہاجرہ کبھی جاتی ہیں ادھر کبھی ادھر، وہ سارا منظر ہم دیکھیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلے ہیں پھرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں حج کیا، کیا وہ خوبصورت منظر ہوگا، کیا وہ پیارا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو جانے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں توبہ کرے، تمام تر گناہوں کو ترک۔ ہاں اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے، اور دوسرے بندے کو بھی چاہیے وہ بھی ڈھیٹ نہ بنا لے، اس کو بھی چاہیے وہ معاف کر دے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دیتا ہے، اسے کامیابیاں بھی دیتا ہے، تو اسے چاہیے وہ معاف کر دے۔ اگر کسی کو حق تلفی ہوئی ہے تو کوشش کرے اسے ادا کر دے۔ کسی کی عزت نفس مجروح کی، یعنی حقوق العباد کے ساتھ جن معاملات کا تعلق ہے وہ تمام تر معاملات صاف کر دے جائیں۔ اور 5ویں نمبر پہ اگر اس کا کوئی قرض ہے، اس نے کافی سارا کسی سے قرض لیا تھا، تو قرض کی ادائیگی لازمی کر کے جانا اس نے، یہ نہیں کہ وہ قرض دیے بغیر ہی چلا جائے۔ صاحب استطاعت کا مطلب بھی یہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ وہ صاحب استطاعت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کے پاس اتنی مالیت ہے، وہ کسی کا مقروض شروع نہیں ہے، وہ جس کا قرضہ ہے اس کو ادا کر کے جائے۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، رستے میں جاتے اللہ کو پیارا ہو جائے بندے کو، کیا ہے مکے اور مدینے چلا جائے، مکے میں جائے، ٹھیک ہے نا، تو کیا وہ منظر ہے، تو اس کی اگر روح وہاں سے نکل جائے، اسے چاہیے کہ جانے سے پہلے اپنے پچھلے تمام تر جو معاملات ہیں نا، ایک اللہ سے معافی مانگے، حقوق العباد میں کوئی کمی بیشی کی ہے تو اس کو دور کرے، معافی مانگ لے، اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اس کی ادائیگی کرے۔ تو یہ حج کے کچھ آداب تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آگے ہم حج کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔